ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں, میں سعودیہ جا رہا تھا تو ایک خوشبو میں نے بڑی خاندانی لگائی ہوئی تھی, تو ایئر ہوسٹس کو وہ خوشبو بڑی پسند آ گئی. مجھ سے ڈائریکٹ تو اس نے شرم کی وجہ سے کہا نہیں, جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا اس کو بولا کہ مفتی صاحب نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے, یہ بڑی زبردست خوشبو ہے. تو میں نے جیب سے نکال کے اس کو دکھا دی یہ والی خوشبو لگائی ہوئی, اور پھر میں نے جیب میں ڈال دی. اچھا مجھے تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ بیچاری مانگ رہی ہے خوشبو یا کیا, میرے دماغ میں واقعی یہ بات نہیں آئی. اچھا میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ خوشبو, اب ہر آدمی وہ خوشبو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہانگ کانگ گئے, وہ خوشبو لگا کے کہہ رہے ہیں کسی نے لفٹ, سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آئی میرا خیال, بہت گہری بات کہہ گیا میں, بہت گہری بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا, انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اچانک استغفار کی آواز آئی, سب نے بولا کہاں ہے بھائی کہاں ہے. اچھا خیر, تو ٹرکوں کی گارنٹی کون, ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ پائلٹ نے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی حادثے آپ نے کبھی دیکھے ہو, جہاز میں کتنا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے نا, کتنا بہترین. انہوں نے بتایا رشیا میں ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں, رشین جہاز تھا روس کا. اچھا میں نے کسی بیان میں روس کو سوویت یونین کہہ دیا, غلطی سے کہہ دیا ہے. تو سوویت یونین تو افغانستان کی لڑائی کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو لوگ ایسی غلطیاں پکڑتے ہیں, پھر طنزیہ کرتے ہیں, ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. ہمیں کیوں نہیں پتا افغانستان کی اور رشیا کی ہسٹری کا, یہ سبقت لسانی سے. اسی طرح میں نے ایک دفعہ بیان میں فلاں صدقہ میں ترجمہ غلطی سے کر دیا کہ صدقہ نہیں دیا اس نے, حالانکہ صدقہ یصدقو کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے. وہ زبان کی ایک مسٹیک ہے, اس کو بعض لوگوں نے کلپ بنایا کہ جس کو قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں پتا, صدقہ یصدقو تصدیقاً, یہ تو پوری گردان سنا دوں میں آپ کو. تو وہ منہ سے غلطی سے نکل گیا, وہ بیان میں بعض دفعہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, تو صدقہ میں وہ لفظ آ رہا ہے نا, اور پھر قرآن میں ہمیشہ نماز صدقہ ساتھ ہی ہے, اس سے توجہ نہیں گئی اس طرف. تو لیکن لوگ ایک دم غلطی پکڑ کے کلپ بناتے ہیں, قرآن نہیں آتا. تو ایسی سبقت لسانی جسے کہتے ہیں نا, زبان سے آدمی سوچ کہیں اور ہوتی ہے کہیں اور, تو اس کو ایک دم سے فتویٰ نہ لگا دیا کریں کسی کے بارے میں. تو روس کا ایک جہاز تھا, انہوں نے بتایا پائلٹ نے کہ وہ جہاز جس ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں نا, سامنے سے اسی پہ آ رہا تھا, حالانکہ جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور کہہ رہے ہیں کہ 5 کلومیٹر دونوں جہازوں کا فاصلہ. تو وہ جہاز میں نا ایک آٹومیٹک الارم بجتا ہے جو ایمرجنسی کا ہوتا ہے, یعنی چند سیکنڈ کے بعد دونوں جہازوں نے آپس میں ٹکرا جانا تھا, چند سیکنڈ کے بعد. پیچھے مسافروں کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, لیکن آگے پائلٹ کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچو کہ 5-10 سیکنڈ کے بعد ہمارے پرخچے اڑ جانے. کہہ رہے وہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کوئی آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے, اس نے ٹرن لیفٹ کا کہا اور سامنے والے جہاز کو بولا ٹرن لیفٹ, تو اس نے ادھر لیفٹ کیا ادھر. یہ 1-2 سیکنڈ کے اندر کرنا ہوتا ہے پائلٹ نے. حالانکہ ایسے موقع پہ انسان بوکھلا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, پتہ چلا ٹرن لیفٹ بولا اور اس نے رائٹ کر دیا. تو کہہ رہے وہ لیفٹ ہوا ہے اور دونوں جہاز یوں گئے ہیں ایسے کر کے, سلام دعا کرتے ہوئے, الیکس سلیکٹ کرتے ہوئے. پیچھے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, وہ تو تھوڑا سا ہلے اور سیدھے ہو گئے. تو میں نے کہا ایسا ہوا کیوں ہے, سسٹم کی خرابی. انہوں نے کہا نہیں, رشیا میں بعض دفعہ پائلٹ پی کے نکلتے ہیں, حالانکہ کتنا ان کا سسٹم ہے چیک کرنے کا, پائلٹ کا نا الکوہول کتنی اس کی باڈی میں, بہت زبردست سسٹم ہے. اس کے باوجود بھی بھائی یہ سسٹم انسان کا بنایا ہوا ہے, انسان سے غلطی. وہ پائلٹ پی کے نکلے تھے تو پائلٹ سمجھ رہا تھا پائلٹ ہو گیا الٹا. میرا خیال ہے یہ پینے کے بعد جو ہے نا وہ الٹا ہوتا ہے, تو وہ ہو گیا الٹا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہوا ہے, تو جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہوگی اس نے. ایک شرابی جیسے ہے نا, وہ مشہور واقعہ ہے کہ شراب کتنی بری چیز ہے, دیکھو آپ, دونوں جہازوں کے پرخچے اڑا دینے تھے اس نے. خیر بچ گئے, پتہ نہیں کیس ویس ہوا ان کے خلاف, کیا ہوا ہوگا. تو باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے, زیادہ پی لی, ٹیسٹ میں آیا نہیں, اور پی کے جہاز خود الٹے ہو گئے. وہ سمجھے کہ ہر چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے, اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے بجائے ساری چیزیں الٹی کر دی. وہ ایک شرابی تھا نا, فائر بریگیڈ کے عملے میں تھا, تو شراب پی کے چلا گیا. وہ سب سے زیادہ محنت اسی نے کی, جا کے لوگوں کو نکال کے آ رہے, 1 بندہ 2 بندہ, لوگ کہہ رہے یار کیا ہو گیا, 10-15 بندے نکال دیے اس نے نا. تو بعد میں پتا چلا جتنے بھی فائر بریگیڈ کے عملے کے لوگ تھے نا, جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے, کم بخت ان سب کو نکال کے لے آیا. سمجھ میں آ رہی ہے, یہ ہے پینے کے سائیڈ افیکٹ. اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے, طلاق ہو جائے گی, خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے, اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی, اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. اب آپ کہہ سکتے اس کو تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے, تو آپ سے قصاص لیا جائے گا. یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی ہوئی تھی, آپ کو پتہ نہیں چلا. اسلام میں شراب عذر نہیں ہے, بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. آپ کا یہ کہنا کہ میں پی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا, اس لیے میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا, بندہ ذبح کر دیا,
تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا. شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا، جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دے دنادن طلاقیں نکال رہے ہیں، اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتویٰ لاتی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ کل آج جو شراب پی کے تمہیں 3 طلاقیں دے سکتا ہے، کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے. کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کل گلا دبا دے گا، دانت توڑ دے گا، بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا تھا. کچھ بھی کر لے گا، وہ تو اچھا ہے، جان چھوڑ گئی اس سے. تو خیر، تو اب دیکھو کتنا، یعنی اب کتنا زبردست سسٹم ہے. پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کیا ہو جائے، امکان ہی ختم ہو جائے. نہ امکان نہیں ختم ہوتا. اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے، پی آئی اے کے خلاف زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی، ہماری اپنی ایئر لائن ہے، پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں. آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں.